قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی ہماری چوتھی نشست ہے۔ 3 نشستیں پہلے ہو چکی ہیں، جس میں رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز اس کا تذکرہ گزشتہ درس حدیث میں ہو چکا ہے۔ چوتھی چیز ہے اجابت الدعوہ و اجابت الدعوت، کہ دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کا قبول کرنا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک دعوت کا قبول کرنا فرض عین ہے، بشرط یہ کہ کوئی عذر نہ ہو۔ اہل الظواہر کے نزدیک واجب ہے، جمہور فقہا کے نزدیک واجب نہیں۔ دعوت قبول کرنے سے اسلامی اخوت مضبوط ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے اور دلوں سے قدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی عذر نہ ہو تو دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ 5ویں چیز وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ وتشمیت العاطس، جس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے۔ چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ۔ سننے والے یرحمک اللہ کہہ کر چھینکنے والے کو جواب دے۔ پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ کر جواب دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہاری حالت اچھی کرے۔ بعض روایت میں یغفر اللہ لنا ولکم بھی آتا ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا یغفر اللہ لنا ولکم، یا مشہور حدیث، مشہور روایت یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اور دعوت کا قبول کرنا، اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ یہ جو حدیث ہماری یہ جو آج اس کا چوتھا درس ہے، چوتھی نشست ہے، یہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ وفی روایت المسلم، اور مسلم کی ایک اور روایت میں حق المسلم 6 مسلمانوں کے حق ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کوئی مسلمان تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کی خیر خواہی کرو۔ دوسرے کی خیر خواہی ہماری زندگی اور معاشرتی زندگی کا ایک جزء لازم ہونا چاہیے کہ عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ دل سے مسخ اور ختم نہ ہو۔ مسلمانوں کو ایسی باتوں کی نصیحت کی جائے جن سے ان کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق کسی سے کوئی کمزوری ہو تو اس پر پردہ ڈالا جائے، عام لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ اور اس کی بے عزتی نہ کی جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نرمی اور خیر خواہی کے جذبے سے ہو تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی
اپنے احکام کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیمات کے مطابق کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔